خود مفتیٰ اسماعیل صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ عوام کی ہمیں بڑا خیال ہے. ایک تو FATF کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے اثرات بجٹ پہ ہوں گے. یہ صرف اعلان ہے، اس میں حقیقت کا کہیں کوئی شائبہ تک آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ عوام اپنے آپ کو خود میدان میں لے آئے گی اور اپنے حکمرانوں کا احتساب کرے گی. ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اب قاضی جاوید آپ کے پروگرام تحفظ پاکستان کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں. آج کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ ملک میں جو اس وقت ہماری نئی حکومت بجٹ کا بہت شور مچا رہی ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ 10 تاریخ کی شام کو وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل صاحب نے بجٹ عوام کے سامنے پیش کیا اور اس کے بعد پوری حکومتی ارکان کی جانب سے واہ واہ کی جو شور مچا، اس سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ سارے کا سارا بجٹ جو ہے وہ عوام کی بقا، سلامتی اور معاشی ترقی کی ضمانت بنے گا. لیکن اب جب رفتہ 4 سے 5 دن گزر گئے ہیں بجٹ کے پیش ہونے کے بعد، تو اس کی حقیقت جو ہے یہ یوں کہیے کہ ایک میک اپ کے بعد کسی کی اصل شخصیت جو ہے، اصل اس کا چہرہ جو ہے وہ سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہے. بجٹ کے بارے میں IMF نے بھی بالکل واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کہہ دیا ہے کہ اس میں کسی بھی صورت میں ہماری شرائط پر عمل نہیں کیا گیا. جبکہ دوسری بات میں نے اپنے تبصرے میں بھی یہ بات لکھ چکا ہوں جسارت کے کہ جو بجٹ ہمارا پیش ہوا ہے اس میں جو فکس ٹیکس کا جو چھوٹے تاجروں کے لیے اعلان کیا گیا، یہ صرف اعلان ہے. اس میں حقیقت کا کہیں کوئی شائبہ تک آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ فکس سیلز ٹیکس جو ہے آج سے 15 سال اور 20 سال پہلے بھی نافذ تھا ہمارے ملک میں. لیکن اس میں جب وسیم جعفری جنہیں آپ VA جعفری کے نام سے یاد کرتے ہیں یا VA جعفری کے نام سے جانتے ہیں، یہ گورنر اسٹیٹ بینک بھی رہ چکے ہیں اور وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں. اس وقت انہوں نے اس فکس ٹیکس کو ختم کر دیا تھا. اس وقت جب ہم اسلام آباد پہنچے اور اسلام آباد اس فکس ٹیکس کے بارے میں چھوٹے تاجروں کا احتجاج جاری تھا، تو اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی اور بے نظیر صاحبہ کو تاجر برادری یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ دیکھیں یہ فکس ٹیکس سے ہمیں نقصان ہوگا، اور اگر ہم فکس ٹیکس کے بجائے اگر ہم اپنا ٹیکس معمول کے مطابق ادا کریں تو اس میں ہم فکس ٹیکس سے زیادہ فکس ٹیکس سے کم ہمیں کمائی حاصل ہوتی ہے. لیکن تاجر برادری کے یہ بات بے نظیر کو سمجھانے کے باوجود، بے نظیر صاحبہ کے تمام تر شرائط ماننے کے باوجود، وسیم جعفری جنہیں VA جعفری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان وزیر خزانہ نے بے نظیر صاحبہ کو صاف انکار کر دیا. آج جو بجٹ آیا ہے اس کے بارے میں کراچی چیمبر نے بجٹ سے چند گھنٹے کے بعد ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں زبیر موتی والا، کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ ادریس، ابراہیم قسمبی اور ہارون فاروقی، انجم نثار، یہ ایک بہت بڑے 13-14 لوگوں تاجر جو رہنما ہیں ان کی وہاں پہ شرکت کو یقینی بنایا گیا. اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو وہاں پہ ہارون فاروقی نے بتائی، ہارون فاروقی نے کہا کہ محترم جناب یہ سارا بجٹ جو ہے یہ ریل ہوتا جائے گا، یہ بار پیش کیا جائے گا، کبھی چھوٹا بنا کر، کبھی بڑا بنا کر، کبھی یہ ختم کر کے، کبھی وہ الا کر کے، کبھی کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر کے، کبھی FBR کی جانب سے کوئی اناملی کریٹ کی جائے گی، پھر اس کو درست کرنے کے لیے اس بجٹ کو پیش کیا جائے گا. لیکن اس پوری صورتحال میں میں ابھی بھی آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس بجٹ کا جو کوئی بھی مستقبل ماضی قریب میں بھی نہیں نظر آتا اور مستقبل بعید میں بھی نظر نہیں آ رہا. اس لیے کہ یہ سارے کا سارا بجٹ جو ہے یہ صرف اعداد و شمار نہیں، اب تو اعداد و شمار کا گورکھ دھندا بھی نہیں رہ گیا، اب تو یہ صرف گورکھ دھندا ہی رہ گیا ہے. اعداد و شمار اگر اس میں کوئی بہتر ہوتے، اب جیسے انہوں نے اپنا بتایا کہ جی ہماری جو سالانہ گروتھ ہوگی ترقی کی وہ 5% ہوگی، لیکن تمام انڈیکیٹرز اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹس
بار بار یہ چیخ بتا رہی ہیں کہ رواں مالی سال میں بھی 5% ہماری جو گروتھ ہے وہ ممکن نہیں ہو سکے گی اور نہ ہی اگلے مالی سال کے دوران ممکن ہو سکے گی. اس طرح سے یہ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ایک طرف یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ تاجروں اور صنعت کاروں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو مراعات دینے کے لیے یہ پورا بجٹ پیش کیا ہے، اور تاکہ ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہو، ملک میں تجارتی اور صنعتی سرگرمیاں پروان چڑھیں. لیکن ان پوری صورتحال کو جو کراچی چیمبر نے رکھی ہے، اس کے بعد فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر جناب عرفان شیخ صاحب سے جب میں نے معلوم کیا کہ حضور والا وہ لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور ان دنوں بھی وہ لاہور سے ہی گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا حضور والا یہ پورے کا پورا بجٹ جو ہے ابھی کھلا نہیں ہے، ابھی اس بجٹ کی جو اعداد و شمار کی کہانیاں ہیں کچھ لمبی بھی ہو سکتی ہیں، کچھ چھوٹی بھی رہیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تاجروں اور صنعت کاروں کو عدم اعتماد ہے آپ اس پورے بجٹ پہ. اچھا ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ذرا رک کر کے نا، زبیر موتی والا جو بزنس مین گروپ کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے بھی اس بجٹ کی بڑی تعریف بھی کی اور کہنے لگے، لیکن جب میں نے ان سے سوال کیا کہ جو آپ یہ تعریف کر رہے ہیں اور آپ کے اپنے ساتھی اس بجٹ کے بارے میں خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو قاضی، بجٹ جو ہے وہ ابھی اسی مہینے ایک تو FATF کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے اثرات بجٹ پہ ہوں گے. دوسرا جو ہے اسٹیٹ بینک اسی مہینے جو ہے وہ شرح سود میں دوبارہ اضافہ کرنے کی کوشش، تیسری مرتبہ مسلسل اضافہ کرنے کی کوشش کرے گی، وہ بھی بجٹ پہ وہ ہوگا. بجلی کے ریٹس بڑھیں گے، وہ بھی بجٹ پہ اثر انداز ہوں گے. اور جو ہمارے پیٹرول کے آج اب سے 2 گھنٹے پہلے شوکت ترین جو سابق وزیر خزانہ تھے، انہوں نے سینٹ میں یہ بات کہی ہے کہ ابھی یہ بات یاد رکھیں کہ چند دنوں میں یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے رہیں گے اور اس ماہ کے آخر میں یا اگلے ماہ کے شروع میں پاکستان میں پیٹرول 300 روپے فی لیٹر تک کا فروخت ہو جائے گا. اب آپ خود اندازہ کریں جب 300 روپے آپ پیٹرول فروخت کریں گے تو کرایہ کہاں جائے. آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی جو ہمارے لوگ جو بیچارے معصوم جسے عوام کی بقا اور سلامتی اور عوام کی ترقیوں کی گن گاتے ہیں ہمارے حکمران، ان کا حال یہ ہے کہ اس وقت کراچی کے مختلف علاقوں میں صرف دودھ کی قیمت جو بچوں کی بنیادی ضرورت ہے وہ 170 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ کچھ ایریاز میں جو بہت ہی گھٹیا معیار کا دودھ ہے وہ 150 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح سے دودھ کے علاوہ جو ہے سبزی، تیل، انڈے، وہ مرغی کا گوشت، بکرے کا گوشت، ان سب پہ 20 سے 30 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے فی کلو. اس پوری یہ سب کچھ بجٹ کے بعد ہوا ہے، یہ بجٹ سے پہلے نہیں ہوا. لیکن ابھی جب یہ صورتحال اس وقت سامنے ہے عوام کے لیے جب اس وقت اس وقت پیٹرول کی قیمت 210 روپے ہے. اب اگر یہ 300 روپے تک لے جاتے ہیں جیسا کہ کہا جا رہا ہے، جیسا کہ سنا جا رہا ہے، اور یہ بات تو کہا جائے کہ جو سنی جاتی ہیں، جو کہی جاتی ہیں یا جو بولوائی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں عمل درآمد کے لیے ہوتی ہیں. یہ پوری صورتحال اس طرح سے سامنے آئی ہے کہ یہ بجٹ میں تو ابھی شاید بہت کچھ باقی ہے. ابھی تو بلکہ خود مفتیٰ اسماعیل صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ عوام کی ہمیں بڑا خیال ہے لیکن IMF کی شرائط ماننا بہت ضروری ہے. اب بتائیں کہ میری کچھ سمجھ میں یا نہیں آ رہا، آپ کی بھی شاید سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی یہ ساری باتیں کہ عوام ہمیں بہت عزیز ہیں، تم سے بھی بہت عزیز ہے مجھے، تم بہت مجھے عزیز ہو، لیکن اس کے باوجود بھی IMF کے کہنے پہ میں ڈالر جو ہے وہ آج کی تاریخ میں کراچی میں ڈالر جو ہے وہ 206 روپے اور 207 روپے کے گرد فلوٹ کر رہا ہے. اسی طرح اسٹاک ایکسچینج میں روزانہ تنزلی آتی ہے، پھر 2-3 دن کے بعد حکومتی بائنگ کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں تیزی پیدا ہوتی ہے. یعنی یہ ساری صورتحال جو ہیں، سونے کی قیمتوں میں الگ اضافہ ہو رہا ہے، ساری کھانے پینے کی اشیاء میں، کرایوں میں، بسیں کے کرائے میں. کل میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جو ہے پورا کراچی کل بند ہو گیا تھا.
واٹر ٹینکرز نے اور دوسرے ٹینکرز نے مل کر کے کراچی کے مختلف شاہراہوں کو بند کر دیا تھا، لیکن پوری سڑک کے اوپر ہر جگہ ہر روڈ پر یہ کراچی جو ہمارے حکومتی ارکان بھی کہتے ہیں، ہماری پارٹیاں بھی کہتی ہیں، ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں بڑے بڑے کہ جی کراچی جو ہے وہ پورے ملک کی میں ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے معیشت کی، لیکن اس معیشت کی ہڈی میں ایسا زہر بھرا جا رہا ہے کہ ہر طرف سے مایوسی کی صدائیں آ رہی ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ آج بیچارے غریب عوام کس طرح سے اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، کسی کو کوئی خیال نہیں ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن خدا کے واسطے یہ بات اپنے ذہنوں میں اپنے دماغوں میں حکمران راسخ کر لیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح چلتے رہیں گے، بلکہ وہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ عوام اپنے آپ کو خود میدان میں لے آئے گی اور اپنے حکمرانوں کا احتساب کرے گی۔ آپ خود سوچیں کہ ایک طرف تو آپ نے یہ حکومت بدل کے یہ اعلان کیا تھا کہ جناب ہم تو شاید پتہ نہیں دودھ کی نہریں بہا دیں گے اور شہد کی جو نالیاں ہیں وہ ہر نالی سے بہنا شروع ہو جائے گی، لیکن نہ دودھ کی نہریں بن رہی ہیں بلکہ دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، چینی کی قیمتوں میں، سبزی فروٹ جتنے بھی عوام کی، حتیٰ کہ چائے کی پتی میں بھی 100 روپے فی کلو تک کا اضافہ نظر آ رہا ہے۔ اب آپ بتائیں اس صورت میں یعنی ایک غریب آٹے کی تو خیر آپ بات ہی نہ کریں، آٹا کو تو یہ ہمیشہ روزانہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا سستا کر دیا، ہم نے اتنا کم کر دیا، لیکن اب بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں 9-10 روپے 10 کلو کی جو بوری ہے وہ 900 روپے میں آ رہی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس ملک میں کیا کرنا چاہ رہی ہیں حکمران؟ کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ وقت آ جائے جب عوام اٹھ کھڑی ہو اور ان کے گریبانوں کو پکڑنا شروع کر دے اور پاکستان میں ایک انقلاب فرعون جیسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے؟ اس سے پاکستان کی بقا اور سلامتی جو ہے اس کو خطرہ لاحق ہے جناب۔ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، حکمران اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ ایسا اگر کرتے رہیں گے تو وہ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے اور عوام کے لیے دکھ اور پریشانیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، قاضی جاوید اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔